السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب سے ہم ویڈیوز بناتے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال جواب کرتے ہیں، جس میں بہت ضروری سوال ہوتے ہیں، تو آپ لاسٹ تک بنے رہیں تاکہ جو ہے ہم کوئی بھی ایسا سوال آئے جس میں کہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے مسئلہ ہو لیکن آپ کے ذہن میں نہ ہو اور وہ صحیح ہو جائے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کر رہے ہیں لائف میں تو وہ آپ کو جو ہے دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں بالکل صحیح ہے ہمارا جو ہم جس طریقے سے جو ہے مان لیجیے وضو ہے، غسل ہے، تو مفتی صاحب سے سوال رکھیں گے تو اس میں جو غلطی آئیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ غلطی کر رہے ہو یا نہیں بھی کر رہے ہو تو ایک مطمئن ہو جائیں گے آپ۔ تو مفتی صاحب کا ایک بار پھر سے ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ مفتی صاحب اپنا قیمتی وقت لے کر آئیں تو جیسے کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عورت کا کفن اس کے والد کے ذمے ہے یا شوہر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے انتقال کے بعد شرعاً اس کے کفن کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے، والدین پر نہیں۔ شرعی اعتبار سے اس کے شوہر پر اس کے کفن کی ذمہ داری ہے کہ شوہر اس کے کفن کا انتظام کرے۔ لیکن اگر شوہر کی مالی حالت اتنی اچھی نہ ہو، مالی وسعت بالکل نہ ہو، تو پھر جو عورت کا ترکہ ہوگا یعنی جو کچھ بھی اس کی میراث ہوگی اس میں سے لے کر کے اور کفن کا انتظام کریں گے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ، ناپاک کپڑے دھوتے وقت اگر کپڑوں پر چھینٹیں آ جائیں، جیسے میں پاک کپڑے ہیں میرے اور میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نماز کے کپڑے، اس سے وضو مطلب ناپاک کپڑے دھو رہے ہیں تو چھینٹیں آ جائیں گی، ظاہر سی بات ہے، تو اس میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ناپاک کپڑے دھوتے وقت احتیاط کرے انسان، چوکنا سے کپڑے دھوئیں۔ لیکن اگر معمولی چھینٹیں آ جائیں، تھوڑی بہت معمولی چھینٹیں بدن پہ یا کپڑوں پہ، تو وہ معاف ہے۔ لیکن اگر وہ چھینٹیں بالٹی میں پانی کی جو بالٹی ڈول ہے اس ڈول میں چھینٹیں پڑ جائیں، یا لوٹے میں یا مگے میں جس سے آپ کپڑے دھو رہے ہیں، تو اگر اس میں چھینٹیں پڑ جائیں بالٹی میں یا مگے میں یا لوٹے میں، تو پھر وہ پانی ناپاک ہے، اس بالٹی کا پانی بھی اور لوٹے کا مگے کا پانی بھی، اس پانی کو پھینک دیں۔ لیکن اگر جسم پہ معمولی چھینٹیں آ جائیں تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کریں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ لکوریا میں وضو اور نماز کا حکم کیا ہے؟ لیکوریا یہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے جو خاص طور سے عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے۔ جس طرح عموماً مردوں کو جریان کی اور دھات کی شکایت ہوتی ہے، ایسے عورتوں کو لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے، اور سفید پانی کی شکل میں یہ مادہ شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے۔ لیکوریا کا مسئلہ یہ ہے کہ لیکوریا اگر کسی کے ساتھ لیکوریا کا مسئلہ ہو کسی عورت کے ساتھ، تو لیکوریا میں جو پانی نکلتا ہے، یہ جو سفید مادہ، اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن غسل واجب نہیں اس پر۔ لیکوریا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، غسل واجب نہیں۔ اور اگر کپڑوں پہ لگ جائے، یقیناً کپڑے پہ لگ ہی جاتے ہیں کیونکہ کپڑے شرمگاہ سے ملے ہوئے، تو کپڑے پہ لگنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے، کپڑے کو دھونا پڑے گا اس حصے کو، اور وضو کرنا پڑے گا، اور باقی وضو کر کے نماز پڑھ لیں، غسل کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کا مرض بڑھ جائے، شروع میں کسی کو مرض کبھی کبھی ہو جاتا، کبھی کبھار یہ دقت آتی، لیکن اگر اس کا علاج نہ کرا جائے صحیح طور سے تو یہی مرض ایک بڑے مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مزاج بنتا ہے، پھر ہر وقت اس کی شکایت رہتی ہے۔ اگر بالکل مرض میں کثرت ہو جائے، مرض بڑھ جائے، اور اتنا بھی وقت نہ ملے کہ ہر نماز کے اندر ایک فرض نماز انسان پڑھنا چاہے، اور فرض نماز کے درمیان بھی اگر وہ لیکوریا کا سفید پانی نکلنے لگے، تو پھر وہ انسان شرعی طور سے، وہ عورت شرعی طور سے معذور ہے، اور پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ پھر وہ ہر نماز میں نیا وضو کرے اور اس وضو سے نماز پڑھ لے، غسل کی ضرورت نہیں۔ اگر نماز کے درمیان کپڑے پر بھی نکل جائے تو پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے، الگ سے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اس سے پہلے کپڑے پاک کر لیں، باقی نماز کے درمیان اگر لیکوریا کا پانی نکل جائے تو پھر اسی حالت میں نماز پڑھ لیں، وہ شرعی طور سے معذور ہے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد پر غسل واجب ہو اور اس کی چوٹی بنی ہو، اکثر لوگ جو ہیں مرد بھی لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، چوٹی باندھتے ہیں، اور عورتیں بھی رکھتی ہیں، تو غسل واجب ہو جائے تو بال کھولیں گے یا ایسی غسل ہو جائے؟ دیکھیے، اگر کسی مرد عورت پر غسل جنابت
ہم بستر ہونے کی وجہ سے غسل جنابت ہو، تو اگر کسی عورت کی چوٹی بندی ہو پہلے سے ہی، تو اس عورت کے لیے چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے. چوٹی نہ کھولے، اگر پہلے سے چوٹی کھلے ہوں تو چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں، بلکہ پانی بالوں کی جڑ تک پہنچانا ضروری. پانی بالوں کی جڑ تک پہنچانا ضروری، کھال میں پہنچانا ضروری. لیکن اگر بال کھلے ہوں تو پھر بالوں کا دھونا بھی ضروری ہے. یہ ذرا سمجھے دو بات، عورت کے سلسلے میں دو باتیں ہیں. اگر اس کے بال کھلے ہوں، چوٹی کھلی ہو، تو پھر بالوں کا دھونا بھی ضروری ہے، بالوں سکھانا بالکل نہیں ہے، اور اس کی جڑوں میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے پورے بال. لیکن اگر کسی کی چوٹی بندھی ہو پہلے سے تو پھر بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے. اگر پانی اندر کھالوں میں پہنچ جائے اور بال سوکھے ہوں تو کوئی بات نہیں، اس کا غسل ہو جائے گا. اب آئیے مردوں کے بارے میں، کہ بہت سارے مرد بھی شوقیہ بال لگتے، لمبے بال لگتے ہیں اور وہ بھی چوٹی بال لیتا عورتوں کی طرح. تو مرد پر اگر غسل جنابت واجب ہو جائے، انہوں نے ہم بستری کی بیوی سے یا کسی اور طریقے سے غسل اس پر واجب ہو، تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر حال میں چوٹی کھولیں گے. اور تو مجھے دو باتیں تھی کہ چوٹی بندی ہو تو چوٹی نہیں کھولیں گے، ایسے ہی کھالوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اور اگر بال کھلے ہوں تو پھر بالوں کا بھگونا بھی ضروری ہے. مردوں کا مسئلہ ہے کہ اگر مردوں کی چوٹی بندی ہو کھلی ہو، ہر حال میں بال کو کھولنا ضروری ہے، بال کو بھگونا ضروری ہے، اور کھالوں کی جڑوں تک بال کو پانی کا پہنچانا ضروری ہے. ہر حال میں بال کھولیں، بال بھگونا ضروری ہے. جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ، فرض نماز میں پہلے قاعدے میں 2 مرتبہ تشہد پڑھ لیں تو؟ ہاں، اگر فرض نماز میں کوئی شخص قاعدہ اولا میں تشہد کا تکرار کر لے، 2 بار پڑھ لے، ریپیٹ کر لے تشہد، بعض دفعہ لوگ کر جاتے ہیں بے دھیانی میں، تو اس شخص پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے. سجدہ سہو کرنا واجب ہے. اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز واجب الاعادہ، نماز لوٹانی پڑے گی. تو اسی لیے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں، 2 بار تشہد پڑھ لیں تو فوراً اخیر میں سجدہ سہو کر لیں. اگر سجدہ سہو نہیں کیا اور نماز ایسی پڑھ لی، سلام پھیر دیا، تو پھر دوبارہ اس نماز کو لوٹائے. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، جمعے کی سنتیں پڑھتے وقت اگر خطبہ شروع ہو جائے تو کیا کرے؟ ہاں، ایک انسان جمعے کے دن سنت پڑھ رہا ہو، جمعے سے پہلے کی 4 رکعت سنت، اور اسی درمیان امام صاحب نے خطبہ شروع کر دیا، وقت ہو چکا خطبے کا، اور امام صاحب نے جب خطبہ شروع کیا تو اگر ابھی ہم دیکھیں گے یہ انسان اگر پہلی رکعت میں ہے یا دوسری رکعت میں. اگر دوسری رکعت کے قیام میں ہے یا رکوع سجدے میں ہے تو خطبہ شروع ہوتی ہی وہ انسان دوسری رکعت کی تکمیل سے پہلے دوسری رکعت پوری نہیں ہوئی اس سے پہلے اگر خطبہ شروع ہو گیا تو دوسری رکعت پہ سلام پھیر دے. دوسری رکعت پہ سلام پھیر کر کے وہ انسان خطبہ سنے غور سے، اور بعد میں پھر یہ سنت جو مانی نہیں گئی، پوری نہیں ہوئی، بعد میں سنت 4 رکعت پڑھ لے. لیکن اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں تھا اور خطبہ شروع ہو گیا تو پھر اب وہ تیسری چوتھی پوری کر لے جلدی سے. 2 سے پہلے اگر 2 سے پہلے خطبہ شروع ہو جائے تو آپ 2 پر سلام پھیر کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جائیں. جی تو اکثر یہ مسجد میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اکثر لوگ جو ہیں جان بوجھ کے بھی پڑھتے ہیں. ہاں بالکل، کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ عین وقت پہ آتے ہیں اور یہ امام صاحب خطبے کے لیے تیار ہو، وہ نیت مان لی انہوں نے، تو یہ طریقہ غلط ہے. خطبہ سننا انتہائی اہم ضروری ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ امام صاحب خطبے کے لیے نکل جائیں تو نماز اور کلام بالکل نہیں. اسی حدیث کی روشنی میں نماز پڑھنے کو فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے. جی تو اس بات سے بچیں، اور لوگ فجر کی نماز بھی قضا پڑھتے ہیں تو خطبہ آپ دھیان سے سنیں. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، سوتیلی بیٹی سے جسمانی تعلق قائم کرنا. ہاں، ایک سوال، سوتیلی بیٹی سے جسمانی تعلق قائم کرنا. ایک شخص نے، مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسری شادی کی ہو یا پہلی شادی اس کی ہو کسی ایسی عورت سے، اور اس عورت کے پاس بچی پہلے شوہر سے، کسی بیوہ عورت سے شادی کی ہو اور اس بیوہ عورت کے پاس پہلے سے اپنی بیٹی ہو کسی دوسرے شوہر سے. اب وہ انسان اس عورت سے شادی کرتا تو یقیناً اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ میں آئی. اب جب وہ بیٹی اس کی آئی، اس عورت کی پہلے شوہر سے بیٹی، وہ بچی اس مرد کے لیے سوتیلی بیٹی ہوگی. تو سوتیلی بیٹی سے اگر کسی نے جسمانی تعلق قائم کر لیے تو یاد رکھیں یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اور زنا ہے، حرام ہے. اور اس کے نتیجے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا، اگر کسی نے سوتیلی بیٹی سے جسمانی تعلق قائم کر لیے تو اس کی ماں جو شخص کی بیوی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی. اب اس انسان کا نکاح ختم، اب وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے. کوئی اور صورت نہیں ہے کہ نکاح کر کے دوبارہ اس کو برقرار رکھا پھر نکاح میں. اس لیے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ کر جاتے ہیں
کہ کسی عورت سے شادی کی اور اس کی بچی جوان ہے تو وہ ناجائز تعلق قائم کر لیتے ہیں. اس عورت کو پتہ نہیں ہوتا اور پتہ بھی ہوتا ہے بیچاری بعد دفعہ تو مجبوری میں کہ بھئی اس عمر میں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے, تو یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی بیوی جو آپ کے ساتھ ہے وہ حرام ہو گئی, پھر آپ بیوی سے ملیں گے وہ بھی حرام کاری ہوگی اور اس کی بچی سے ملیں گے وہ بھی حرام کاری ہوگی, یعنی آپ ڈبل گناہ کر رہے ہیں, دونوں سے زنا کر رہے ہیں اور زنا کی سزا بہت سخت, اس لیے اس سے بچیں. جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے, حرام اور حلال جانور معلوم کرنے کا طریقہ. ہاں, حلال اور حرام جانور کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جانور شکار کرتے ہوں, جو جانور شکار کرتے ہوں, شکار کر کے کھاتے ہوں, یہ جس جانور کی غذا نجاست ہو, گندگی ہو, پاخانہ وغیرہ, جیسے شیر ہیں یہ شکار کر کے کھاتے ہیں, چیر پھاڑ کر دیں, شیر ہے, چیتا ہے, بھیڑیا ہے, لومڑی ہے اور بندر ہے, بلی ہے, کتا ہے, تو یہ جانور حرام ہے. یہ جانور حرام ہے, اس کا کھانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں. اور جو جانور شکار نہ کرتے ہوں, یہ جس کی غذا جو ہے ناپاک نہ ہو, وہ حلال ہے. جیسے مینا ہے, بٹیر ہے, فاختہ ہے, مرغابی ہے, مرغے ہیں, تو یہ سب جانور حلال ہے. یہ پہچاننے کا طریقہ ہے. کسی جانور کو دیکھا کرو شکار کر کے کھانا تو پھر وہ جانور حرام ہے. کسی جانور کی غذا نجاست ہے, گندگی ہے, تو پھر وہ جانور حرام ہے, اور جو اس کے برعکس ہو تو پھر وہ حلال ہے. تو مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے, اگر کسی کی دروازے پر جائیں تو کتنی مرتبہ سلام کریں. اگر کوئی انسان کسی انسان سے ملاقات کے لیے جائے تو ملاقات کے لیے جانے کے آداب میں سے یہ ہے, اصول میں سے یہ ہے کہ آپ دروازے پر دستک دیں, اور دستک دینے کا طریقہ ہے کہ آپ سلام کریں. ایک بار سلام کریں, جواب نہیں آئے, دوسری بار کریں, تیسری بار کریں, 3 بار تک سلام کرنا چاہیے. اگر اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو آپ سیدھے واپس چلے جائیں, یہ نہیں کہ وہاں ڈیرا ڈال کے بیٹھ جائیں. بہت سے لوگ جب تک کوئی آواز نہ اندر سے تب تک ہٹتے نہیں, حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 3 مرتبہ کی اجازت ہے. ہو سکتا ہے گھر میں کوئی مرد نہ ہو اور گھر کے اندر مستورات ہو, مستورات آپ کے سامنے آنا نہیں چاہ رہی ہوں, جو جس مستورات کے دل میں خوف خدا ہے, جو مکمل پردے میں رہنے والی وہ آنا نہیں چاہتی ہے, جو عورت کی آواز بھی پردہ ہے تو وہ اپنی آواز بھی سنانا نہیں چاہتی ہے, تو پھر ایسے موقع پر جو ہے اس انسان کو جو کسی کے ہاں جائے 3 بار سلام کرنے کے بعد واپس چلا جائے. اور اگر اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو برا نہ مانے کہ فلاں صاحب نہیں تھے اور ان کے گھر میں سے کسی نے جواب نہیں دیا. اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے. مفتی صاحب ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے, کسی مسلمان پر احسان کر کے احسان جتلانا کیسا ہے. دیکھیے, کسی مسلمان پر احسان کر کے احسان جتلانا یہ انتہائی قابل مذمت کام ہے, اور اس عمل پر لعنت ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ ایسے لوگ دھوکے باز اور بخیل اور احسان جتلانے والا, یہ انسان ایسے انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل نہیں کریں گے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے. ان میں سے ایک انسان وہ ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوں, اور ایک انسان اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو کسی پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہوں. اور قرآن کریم میں بھی شدید وعید نازل ہوئی. قرآن کریم کے اندر کئی آیتوں میں تو اس کے اندر صاف صاف اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا, اور اللہ کے رسول نے بھی کہ جو لوگ احسان کر کے احسان جتلائے ان کا یہ عمل انتہائی گھٹیا عمل ہے, گھناؤنا عمل ہے. انسان کو اس عمل سے باز آنا چاہیے اور اپنے آخرت کی فکر کرے کہ ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے نتیجے میں انسان جنت سے دور ہو جائے اور جہنم کے قریب ہو جائے. کہ اس کے اندر ایک انسان نے احسان کیا اور احسان کر کے احسان جتلانا اور ذلیل کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. تو ہر انسان کو اس عمل سے بچنا چاہیے. اور آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی, احسان کیا, تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا. آپ اس انسان کے سامنے ذکر کیوں کر رہے ہیں, کسی دوسرے کے سامنے ذکر کیوں کریں, ذکر کر کے آپ اس انسان کی دل آزاری کر رہے ہیں, دل شکنی کر رہے ہیں. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. مفتی صاحب جیسا آپ نے کہا کہ پاجامہ جو ہے ٹکنے سے نیچے کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. بعض دفعہ ایسا میرے ساتھ ہی ہو جاتا ہے, میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو بہت ساری بھیڑ ہوتی ہے تو دھیانی میں وہ ٹکنوں سے بے دھیانی میں چلا جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن جان بوجھ کر کے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ پہننا یہ غلط ہے. وہ بے دھیانی میں چلا جائے اکثر ہوتا ہی ایسا ہے. تو وہاں بھی دھیان رکھیں.
اور بے دھیان میں چلا جائے تو وہ معاف، لیکن جان بوجھ کے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، پوچھ کر مطلب ہاں لٹکانا، تو یہ تکبر کی علامت ہے، تکبرانہ علامت ہے، اس لیے انسان کو اس سے بچے۔ تو کافی سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو میرا پجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھائی زیادہ ٹائٹ نہیں باندھتا پیٹ پر، تو اس لیے میں ہلکا ڈھیلا کر لیا تاکہ پیٹ کو زیادہ وہ نہ پڑے۔ تو وہ جب لمبا سفر ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ نیچے ہے یا اوپر ہے، کافی لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوال آیا تو میں نے سوال رکھ لیا۔ تو آج کے جو سوال ہیں وہ مکمل ہوئے الحمدللہ، اور انشاءاللہ آگے کے لیے آپ سوال کریں اور مفتی صاحب کے سامنے سوال رکھیں گے، اس کے جواب ملیں گے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اور تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر کسی ایک بندے نے بھی اور ایک بندے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا اور وہ صحیح طریقے سے کام کرنے لگا، عمل کرنے لگا، تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اس نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔